ایک کوٹیشن سے میں آج کی ساری گفتگو کا آغاز کروں گا. کوٹیشن یہ ہے, لوگ نوکری نہیں چھوڑتے, لوگ برے باس کو چھوڑتے. یعنی وہ جو ایک امپلائی کا اور باس کا ریلیشن ہے, جو ایک سینئر کا جونیئر کا ریلیشن ہے, جو ایک ہیڈ آف سسٹم اور وہ ٹیم کا جو ریلیشن ہے, اس پورے جملے میں سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر وہ ریلیشن مضبوط ہے تو کوئی نہیں چھوڑے گا. زیادہ تر لوگ جو چھوڑتے ہیں وہ بیڈ باس کو چھوڑے ہوتے ہیں, بیڈ جاب کو نہیں چھوڑے ہوتے. ہوتا کیا, سم ٹائم کسی کا اپنا کام ہوتا ہے, سم ٹائم کسی کام کے مالک نے مینیجر کو ہائر کیا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک سیٹ ہے جو خود ہی چلا رہا ہے, اس کے پاس ایک ٹیم ہے, یا ایک سیٹ نے کسی کو سی او رکھا ہے, جی ایم رکھا ہے, مینیجر رکھا ہے, کسی بھی ایسی پوسٹ پہ رکھا ہے, مینیج کر رہا ہے اور اس کے انڈر لوگ ہیں. لوگ اسے تنگ آتے ہیں تو چھوڑتے ہیں. اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی جو نشانی ہے نا, جو آپ کو بڑی ہی کامن نظر آتی ہے, وہ مائکرو مینجمنٹ ہے. ہر چھوٹے بندے میں انسیکیورٹی زیادہ ہوتی ہیں عام لوگوں سے. بڑا بندہ وہ اعتبار کرتا ہے, وہ احتیاط کرتا ہے, لیکن وہ اعتبار بھی کرتا ہے. یہ احتیاط اور اعتبار کا کمبینیشن, اس کا پرپوشن کیا ہونا ہے, یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ بندہ کتنا بڑا ہے اور کتنا گہرا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو بیڈ باس ہوتا ہے اس کا ایک یہ کمبینیشن, کہاں کتنا اعتبار اور کہاں کتنا احتیاط چاہیے, یہ بیلنس نہیں ہوتا. لہٰذا اس کی احتیاط ایک شک کی شکل میں, ڈاؤٹ کی شکل میں, اور پھر آخر کار اس کا جو عملی اظہار ہے وہ ہے مائکرو مینجمنٹ. وہ اتنی چھوٹی چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے. یہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا, کہ کب کتنا اعتبار اور کتنی احتیاط. پھر احتیاط کی شکل کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو احتیاط obsessed ہو کے وہ مائکرو مینجمنٹ کی شکل میں ظاہر ہونے لگ پڑے. اب ایک اس میں بڑی اہم چیز ہے سر, دیکھیں اس بیڈ باس کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ ہے, اور وہ ایک نتیجہ تو ہمیشہ ہر خامی کا ہے کہ آپ کی گروتھ نہیں ہوگی, ادارے انسٹیٹیوشن گرو نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں ایک بار مائکرو مینجمنٹ کو ڈیل کر کے سسٹم بنا کے باہر آ جانا. اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں, جو بہت زیادہ مائکرو مینجمنٹس میں جاتے ہیں وہ ٹیم بنا ہی نہیں سکتے, لوگ ساتھ جڑتے ہی نہیں. ایک بیڈ باس اپنے زیر سایہ قابل بندے کو پسند نہیں کرتا, اس کو انسیکیورٹی محسوس ہوتی ہے, وہ کسی کی ایفیشنسی سے ڈر جاتا ہے, وہ کسی کی پروگرس سے ڈر جاتا ہے. عقل مند بندہ, عقل مند لیڈر قابل بندوں کو ہائر کرتا ہے, وہ زیادہ سیکیور فیل کرتا ہے. قابل باس, قابل لیڈر جب اس کی ٹیم قابل ہوتی ہے, وہ ان کو ان کی قابلیت کو اپریشیٹ کرتا ہے, ان کو مانتا ہے اور آگے لے کے چلتا ہے. تیسری چیز بھی ساتھ ہی میں جوڑ دوں گا, بیڈ باس کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ فیوریٹزم پہ یقین رکھتا ہے. اس کے کچھ لوگ اس کے بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے وہ نفرت کرتے ہیں. حالانکہ اپنی ٹیم ہوتی ہے, کچھ کو اپنے قریبی کر لیتا ہے, کچھ کو دور کر لیتا ہے. وہ ایک متوازن, ایک برابر ایک ٹیم بیلنس جو ہے وہ نہیں قائم کر سکتا. اس کے اندر بائسز پائے جاتے ہیں. یہ اس کا ایک اور نقصان بھی ہے کہ آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں, اور ڈیوائیڈ اینڈ رول تو بڑا پرانا رول ہے نا جی, یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے ڈیوائیڈ کیا. الٹیمیٹ پاور یونٹی کی ہے, پاور سینرجائز کرنے کی, انرجی اور انرجیز کا ملنا, سینرجی بننا. سینرجائز کر کے جو آپ کام کر سکتے ہیں نا, وہ آپ کبھی بھی ڈیوائیڈ کر کے نہیں کر سکتے. تو ایک اچھا بندہ تو کبھی بھی فیوریٹزم کے چکر میں نہیں پڑتا, سب کو برابر لیتا ہے. ہاں اس میں سے کچھ لوگ قریبی ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کا وقت زیادہ گزرتا ہے, کچھ کے ساتھ کمیونیکیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے. اچھا اب اگلی چیز آ جاتی ہے, بیڈ باس سنتا نہیں ہے, اس کی لسننگ اسکل بڑی ویک ہوتی ہے, یا وہ سنتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے. اب اس کے پیچھے اس کی ایگو ہو سکتی ہے, سم ٹائم جلد بازی ہوتی ہے. لیڈر کی شخصیت میں تحمل ہونا چاہیے, تیزی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ فیکٹر بڑا کامن ہوتا ہے کہ اس کی لسننگ اسکل نہیں ہوتی. تو اسی کے ساتھ میں اگلی پھر چیز جوڑ دوں گا, وہ ہے انڈرسٹینڈ نہ کرنے کی. انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے وہ امپوز کرے گا, وہ جو سمجھا ہوا ہے اسے کہے گا جی بس یہی ہے جو میں نے سمجھ لیا, حالانکہ ایسا نہیں بھی ہوگا. بیڈ باس جو پرسیو کرتا ہے بعض اوقات وہ ریئلٹی نہیں ہوتی. اب وہ جب ریئلٹی نہیں ہوتی تو وہ اس پرسیپشن کی بیس پہ فیصلے کرتا ہے. جب فیصلے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کام خراب ہونے لگ پڑتا ہے. اگلا کام ہے وہ, ایک پنجابی کا ایک بڑا مشہور کھان ہے, وہ کھان ہے جنہیں لایا گلی میں عہدے نالی چلی. ایک ورڈ لائی لگ بھی بولا جاتا ہے. بیڈ باس لائی لگ ہوتا ہے, اس کو بھرا جا سکتا ہے. وہ کہہ لیجیے کہ کان کا پیٹ کا کچا ہوتا ہے, وہ فوری طور پہ اگر اس کو آ کے کہ سر آپ کے خلاف یہ دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں,
وہ فکس کر دے گا, کوئی ریسرچ نہیں کرے گا, کوئی تحقیق نہیں کرے گا, کوئی جانے گا نہیں, کوئی پرکھے گا نہیں, وہ بات پہ یقین کرے گا, پھر نفرت کرنی شروع کر دے گا, پھر ان کے خلاف کوئی ایجنڈا بنا لے گا اور ممکنہ فائر کر دے. تو مضبوط بندہ جو ہے اس کو کچھ بھی کہا جائے وہ مائنڈ نہیں کرتا جلدی. دیکھیں نا, سب سے مشکل کام تو اپنے موڈ کو سنبھالنا ہے. یار اپنے آپ کو سنبھالنا کیا ہے, دل نہیں کر رہا تو کام کریں, غصہ ہے تو آپ نے ضبط کر لیا, مطلب کچھ پرسنل چیلنج ہے فرض کریں, آپ پھر بھی کام پہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, مسکرا کے کام کر رہے ہیں, یہ کنٹرول ہے نا جی, آپ کا کنٹرول ہے. جتنا زیادہ کنٹرول ہے اتنے گڈ باس ہیں. جتنا آپ کا سیلف کنٹرول نہیں ہے اتنا زیادہ آپ کیا کریں گے, دوسروں کو ہٹ کریں. بڑی شدید ضرورت ہے باسز کو بھی گرومنگ. ہماری جو مڈل ٹیئر ہوتی ہے نا, زیادہ تر ان کو لیکچر, سیشن, موٹیویشن, گرومنگ, اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جو آپ کی لوور ہوتی ہے نا فورس, ساری کی ساری ورک فورس جسے کہہ لیجیے, سر ان کو لیکچرز کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو مڈل میں جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں ان کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. مڈل والوں پہ لیکچر کا, سیشن کا, ایکٹیویٹیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ان کو موٹیویشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب اس کی دو وجوہات. ایک تو انہیں گرو کرنا ہوتا ہے, ان کو اگلا گول پڑا ہوتا ہے, لہٰذا وہ باتوں کا, انسپریشن کا ان پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات, ان کو پازیٹیوٹی اور موٹیویشن اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ریئل ٹائم چیلنج دیکھ رہے ہوتے ہیں. کانفلکٹس, ایشو, ہیومن ہینڈلنگ, بندوں کے مزاج, موڈ, لیٹ آنا, کام نہ کرنا, آپس میں لڑ پڑنا, کام روک کے بیٹھ جانا, احتجاج کرنا, اس کو ہینڈل کرتی ہے مڈل مینجمنٹ. تو مڈل مینجمنٹ کو تو کیئر کی, ایمپتھی کی, پیار کی, اخلاق سے بات کرنے کی, ان کو تو ایک ایسا باس چاہیے ہوتا ہے جو ان کا الٹیمیٹ, مڈل مینجمنٹ والے لوگ ان کے باس جو ان کا احساس کرے. آ جاتے ہیں اصل موضوع کی طرف, جہاں سے ہم نے کہانی شروع کی تھی, ٹاپ مینجمنٹ یعنی باسز. یاد رکھیں ان کو لیکچرز کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکچر ٹھیک ہے لیکن ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ جی ہم پڑھ چکے ہیں, ڈگریاں لی ہوئی ہیں ٹاپ کی یونیورسٹی سے, اتنا ایکسپیرینس ہے. ان کی کہیں نہ کہیں کو ونڈو کھول کے کسی نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, ان کو اسٹرینتھ بتانی ہے, ان کو بتانا ہے یار سر آپ میں بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں. یہ جو ریفلیکشن کی ایکسرسائز ہے نا, یہ کاؤنسلر کروا سکتا ہے. یہ بڑے شارپ لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنی کوچنگ, کاؤنسلنگ یہ ڈھونڈیں, ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے سامنے وینٹ آؤٹ کر سکیں, ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے سامنے یا بیٹھے اور اپنا کتھارسس کریں. جیسے وہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ میٹر پہ ایک تار لگتی تھی کبھی, ارتھ کی تار, کہ جب بڑا جھٹکا آتا تھا تو اس میں سے گزر کے زمین میں چلا جاتا تھا. تو بڑا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو ایک ارتھ کی تار بھی لگنی چاہیے, اور وہ لگتی ہے کوچنگ سے, کاؤنسلر سے, مینٹور سے, کسی گرو سے, کسی استاد سے, کسی مربی سے, کسی ایسے مرشد سے. لازم نہیں ہے کہ وہ روحانیت کے مرشد ہو, آپ کی فیلڈ کا کوئی سینئر ہو سکتا ہے, یا پھر آپ نے کوئی آؤٹ سورس کر لیا, کوئی سروس لے لی کسی کی کاؤنسلنگ کی, یہ جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے اس سے بات چیت کی ہے اور آپ نارمل ہو گئے. سو کنکلوژن یہاں میں کر دوں گا, یہ شخصی خامی اگر آپ کے باسز میں پائی جاتی ہیں تو دعا کریں. پہلی بات تو کمیونیکیشن بحال ہو. کمیونیکیشن بحال ہو تو ان کو سارا کچھ آپ نہیں بتا سکتے, ان کو محسوس کروائیں کہ سر اگر یہ ایریاز پہ کام کیا جائے, اس میں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو سر بہتر ہو سکتا ہے بڑے طریقے سے. یہ پھر میں آخری بات دوبارہ کہہ دوں گا کہ ادارے کے لیے فل سٹاپ, ریسورسز نہیں ہوتے, ان کی کمی نہیں ہوتی. ادارے کے لیے فل سٹاپ, اچھا ہیومن ریسورس کا نہ ہونا نہیں ہوتا. ادارے کے لیے سب سے بڑا فل سٹاپ اگر ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. اگر اس کا ویژن نہیں ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اس میں ظرف نہیں ہے, اس میں کیپیسٹی نہیں ہے, اس کا ایک کریکٹر نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایک سوچ نہیں ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ادارہ ڈیلیور کر سکے.